یہودیوں کی وجہ سے پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لوگوں کو کچھ پتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں کا، اور یہود بھی خود اسی اقتدار میں تھے، لیکن انکار اس لیے کیا کہ یہ بنو اسرائیل نے کیوں نہیں آئے، بنو اسماعیل نے کیوں آئے۔ اللہ نے پہلے بارے میں پورا تذکرہ کیا، اصل ہو گیا، جیسے اس کی موٹی سی مثال، یہ مسئلہ میرے خاندان کے مولانا نے نہیں بتایا، میں کیوں مانگوں؟ یہ مسئلہ ان کے خاندان کے مولانا نے بتایا، اس لیے میں نہیں مانتا۔ ٹھیک یہودیوں کا یہ حال تھا، وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی نسل میں کیوں نہیں آئے اللہ کے نبی، بنو اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، بنو اسماعیل میں کیوں آئے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ادھر اسماعیل ادھر اسحاق۔ اسماعیل کی نسل میں اللہ نے کوئی نبی نہیں پیدا کیا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں پیدا کیا لاکھوں نبیوں کو۔ اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام کی نسل میں انبیاء ہی انبیاء، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، ذوالکفل، الیاس، یہ سارے انبیاء حضرت عیسیٰ کی نسل میں آئے۔ یہودیوں کو یہ حسد تھا کہ ہمارے خاندان میں نبوت اور رسالت ہمارے خاندان سے نکل کر ادھر کیوں چلے گئی۔ ان کو ایسا گمان تھا کہ شاید اللہ کا نبی اب ہمارے درمیان میں سے کوئی ہوگا۔ اللہ نے پلٹ مار کر دیا، اللہ نس دیکھ کے نسخہ مارتے۔ اطاعت کا بہت بڑا امتحان تھا یہودیوں کا، کتاب کو جاننے والے، تورات کے پڑھنے والے، سارے علامات جانتے تھے اللہ کے نبی کے۔ انہی میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ، چونکہ پرسوں آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے کہ وہ یہودی آ کر علامتیں دیکھتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، پہلے قبا میں آئے، پھر مدینہ میں آئے، پھر جب وہ اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میری علامات نبوت کیا کیا دیکھ رہے تھے؟ پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں فارس کے بادشاہ کے خاندان سے تھا، پرشین ایران کو ابھی پرشین بولتے، فارس کو ایران کہتے تھے، مجوسی لوگ تھے، آگ کی پوجا کرنے والے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نسل انہی کی کم ہو رہی ہے، مجوسیوں کی۔ یہ پہلے تو شادی نہیں کرتے، شادی کرے تو بچے نہیں چاہیے انہیں، یہ رتن ٹاٹا مر گیا، کچھ آگے پیچھے نہیں چھوڑا۔ اور بھی بہت ہیں پونا میں ادھر ادھر، ایسے 4 منزل کے ان کے بنگلے، رہنے والی ایک کنڈی، دوسرا کوئی نہیں۔ تو یہ مجوس کے، تو یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا کہ میرا باپ چودھری تھا اور میری پرورش کنواری لڑکیوں کی طرح کرتا تھا، جیسے کنواری لڑکی کو ایک باپ
دیا. میں چلتے چلتے جب جانے لگا تو ایک گرجا میں میری نظر پڑی. میں نے جب اندر جھانک کر دیکھا تو اس میں کچھ عیسائی عبادت کر رہے تھے. اتوار کا دن تھا. اتوار کی عبادت ہوتی ہے کلیسا میں, گرجا گھر میں. مجھے ان کی عبادت بڑی اچھی لگی. اس وقت تو عیسائی دین صحیح تھا, حق تھا اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے. مجھے ان کی عبادتیں بڑی اچھی لگی. مجھے موجودی میں گھر پہ دیر لگی تو میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا دیر کیوں ہوئی؟ میں نے کہا ابا فلاں جگہ میں گیا تو وہاں ایک مجلس بنی ہوئی تھی, میں اس میں بیٹھ گیا. مجھے بڑا اچھا وہ دین لگا تو باپ نے مجھے بہت مارا اور کہنے لگا خبردار اب کبھی ایسی مجلسوں میں بیٹھا ہو. لیکن مجھے کوئی تمنا ظاہر ہونے لگی کہ میں آگ کی پوجا کب تک کروں. گھر میں جو آگ جل رہی تھی باپ کہتا تھا اسے بجھنے نہ دینا, یہ ہمارا خدا ہے. ایک دن موقع پا کر میں پھر اس مجلس میں شریک ہوا اور ان لوگوں سے یہ کہا کہ یہ مذہب بڑا اچھا ہے لیکن یہ ہے کہاں پہ؟ تو مجھ سے لوگوں نے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ ملک شام میں ہے. کیونکہ ایران ایسا ہے, ملک شام ایسا ہے. ایران ہے, درمیان میں عراق ہے, عراق کے بعد ملک شام ہے. 4 ممالک. تو یہ ملک شام میں. تو کہنے لگے سلمان فارسی کچھ معاملہ اگر ادھر جانے لگا تو مجھے کہنے لگا میں بھاگ کر آج بھاگ جاؤں گا. ایک دن اس کو پھر باپ کو پتہ چلا کہ یہ دوبارہ اس مندر میں شریک ہوا تو میرے باپ نے مجھے بیڑیاں ڈال دی. لیکن پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کسی کے ذریعے سے کہ کوئی قافلہ جا رہا ہے ملک شام, تو میں نے بیڑیاں کھولی, چھپ کے قافلے کے ساتھ شریک ہو کے چلا گیا. ماں کو, باپ کو, سب کو, شاہ, بادشاہ, چودھری سب چھوڑ کے میں ملک شام کے لیے نکل گیا. اصل میں ہم نے ماؤں کی گودوں میں اسلام دیکھا ہے. جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا ان سے پوچھنا ماں باپ کو چھوڑنے کا غم کیا ہوتا. تو ایمان کی طاقت ہوتی ہے. یہ اپنا عبداللہ ہے نا, عبداللہ محنت مزدوری کرتا, راجپوت گھرانے کا ہے وہ. کل ہوا نے ہمارے سامنے جب 3-4 بولیرو گھر کی گاڑیاں آئی تھی اس کے باپ کے خاندان کے. باپ ادھر سے ایسا کھینچ رہا تھا اور وہ باپ کو جھٹکے دے رہا تھا کہ مجھے نہیں آنا ہے تمہارے ساتھ. ہم نے دیکھے اس کے باپ کے سونے کے چین اور کیا کیا اور وہ گاڑیاں پوری اس کے گھر کی. تو یہ ہم نے ماں باپ کے گودوں میں دیکھا تھا اسلام. ہم کو کچھ نہیں لگا, جو چھوڑ کے آتے ہیں ان کو پتہ کتنے قربانیاں دینا پڑتی. وہ نکل گئے ملک شام کے لیے. جب وہ وہاں پر پہنچے تو کسی نے بتایا یہ گرجا گھر میں ایک بڑا عالم رہتا ہے, تم ان کے ساتھ رہو. عیسائی آئے, ان کے ساتھ رہے. لیکن کوئی دنوں کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ان کا ویوہار اچھا نہیں لگا, کیونکہ جو لوگ گرجا گھر کے لیے پیسے دیتے تھے وہ عالم اپنے جیب میں رکھ دیتا تھا. جب اس کا انتقال ہوا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ عالم سونا اور چاندی جتنا دیتے تھے وہ اپنے پاس جمع کرتا, اور ایسے 7 مٹکے سونا اور چاندی بھرا ہوا تھا. سارے لوگوں نے کہا کہ ایسے عالم کو دفن نہیں کرنا چاہیے, اسے سولی پہ چڑھانا چاہیے.
انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا، سلمان فارسی نے کہا آپ میرے لیے کیا رہا ہے؟ انہوں نے کہا موصل جاؤ نصیبی عراق میں، وہاں ایک میرا شاگرد ہے وہ تمہاری رہبری کرے گا۔ پھر وہ وہاں سے عراق آئے، پھر اس عالم کے پاس گئے، جب اس کے بھی انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا میرے شاگرد ابویا میں ہے، جارڈن میں آتا ہے واپس۔ پھر وہ واپس وہاں آئے، پھر جب اس کے انتقال کا قریب وقت قریب آیا تو اس نے کہا اب میری نگاہ میں کوئی آدمی ٹھیک معلوم نہیں ہوتا، ہاں اتنا پتہ ہے کہ نبی آخر الزمان کا زمانہ قریب آ رہا ہے اور نخلستانی زمین میں وہ ہجرت کریں گے۔ نخلستانی زمین بولے تو بھلو والی، تو میری ایسی رائے ہے تم عرب چلے جاؤ، عرب نخلستانی علاقہ ہے، ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی تم کو تمہیں اللہ کے آخری نبی کا پتہ بتا دے، وہ حق ہونے والے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ڈھونڈا ہوئے قافلہ، جو کہ اس سے پہلے آپ کو بتائے کہ مکہ، مدینہ اور ملک شام، تو یہ پورے قافلے ملک شام جاتے تھے تجارت کے لیے، منڈی ہے تجارت کے ملک شام، جس کو قرآن نے کہا نبی بھارت نہ کرو کہ دیکھیے اللہ نے برکتیں رکھی ہے وہاں، صحت مند لوگ ہوتے، ہر چیز اعلیٰ قسم کی، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں نبیوں کا وہاں بچپن گزرا، وہاں دفن ہوئے، وہاں کھیلا، وہاں نیند کی محنتیں کی۔ دیکھا ایک قافلہ مکہ جا اور ایک قافلہ جا رہا تھا عرب میں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ مجھے نخلستانی زمین میں چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، پیسے لے لیے ساتھ کے لیے، راستے میں اس نے پیسے لیے تھے، اس نے وفا نہ کی اور ان کو غلام بنا دیا، پکڑ کر لائے۔ اور پھر عرب میں جب انٹر ہوئے تو پھر مجھے بیچ دیا گیا ایک یہودی کو، پھر اس نے دوسرے کو، تیسرے کو۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے مجھے 10 مرتبہ بیچا گیا۔ اور پھر میں مدینہ منورہ میں آیا، بیچتے 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 بیچتے، دیکھو کرم اللہ نے کیسے 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 کہاں لا کے چھوڑا۔ میں مدینہ منورہ میں آ گیا، یہودی کا غلام تھا، اوپر درخت کھجور کے درخت پہ چڑھ کے کھجور توڑ رہا تھا، تو نیچے میرے آقا اور اس کا ایک جو یہودی دونوں گفتگو کرنے لگے، ارے یہ بنو قیلا، میں نے اس سے پہلے بتایا اور سب حضرت کو بنو قیلا کہتے تھے یہودی، یہ بنو قیلا ان کا ہلاک اور برباد ہوئے، پتہ نہیں یہ لوگ قبا میں ایک آدمی آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور سب اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جب اوپر یہ آواز سنی حتی اخذت العرواہ، میرے بدن کے کپکپی تاری ہو گئی، ہے تو نہیں کپکپی تاری اور گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ مجھے اوپر دیکھا میرے آقا نے تو کہنے لگے سلمان کیا ہو رہا ہے تجھے؟ کہا مجھے نہیں کپکپی تاری ہوئی، اور نیچے ویسے کے ویسے اترے، اتر کر کہنے لگے آپ نے کیا کہا بولو؟ کہا اس سے تیرا کیا لینا دینا؟ کیونکہ سیٹ وہ مالک کا ایک تکبر ہوگا، ہمارے معاملے میں کیوں انٹرفیئر کر رہے ہیں؟ پھر پوچھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ابھی جو آپ نے بات بتائی قبا کی وہ کیا ہے؟ زور سے کہا ہمارا یہودی نے، حالانکہ عمر میں بڑے تھے، خاموش ہو گئے، لیکن کان میں رکعت پڑ چکی تھی، گھبراہٹ تاری ہے تو نہیں کہ لفظ تاری ہو رہا تھا بدن پہ۔ تو جب عمودیت سے جب یہ نکلے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا، وہ عالم نے، عیسائی عالم نے، کہ دیکھو اس نبی کی 3 علامتیں ہیں، اگر اس میں 3 علامتیں پائی گئی تو سمجھ لینا وہ اللہ کا نبی ہے۔ صدقہ کو قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے، اور 2 شانوں یعنی موڑوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی، سیب کی طرح بنا ہوا اللہ کے رسول کے پیٹ پہ محمد رسول اللہ ایسا لکھا
پہ گئے قبا اور جا کر کہنے لگے ارے بنو قیلا کون ہے؟ کہا یہ ہے ہمارے رسول. اچھا تو انہوں نے سلمان فارسی لے کر آ کے کھجورے ڈالی اور کہتے لگے محمد یہ سبزے کی کھجور ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سبزے کی کھجور ہے صحابہ کرام نے تقسیم کرو جو ضرورت مند ہے وہ کھا لے. سلمان فارسی نے کہا ایک. پھر دوسرے دن رات میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو پھر سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کچھ کھجوریں لے کر آئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے فارغ ہوئے تھے اور تجریب فرما میں صحابہ کے ساتھ سلمان فارسی نے کہا محمد یہ کھجوریں ہدیے کے. اللہ کے رسول نے اس طرح لیا اور کھانا شروع کر دیا. اور پھر جب اللہ کے رسول نے کھایا صحابہ نے کھایا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اٹھ کر ادھر پیچھے آ گئے. جیسے پیچھے آ کر بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہوئی تھی تو سلمان فارسی کو سمجھ گئے اللہ کے رسول آپ نے اپنی چادر مبارک ایسے نیچے کر دی. دیکھنا سلمان فارسی یہ ہو گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھ لو میری تیسری علامت بھی. اور اللہ کے رسول سمجھ گئے اس لیے چادر نیچے کر کے کہنے لگے میری تیسری علامت بھی دیکھ لو. پھر اس وقت مسلمان ہوئے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ پورا واقعہ اللہ کے رسول کے سامنے سنایا کہ میں کہاں سے چلا کہاں سے چلا کہاں سے چلا کہاں سے چلا. اس لیے جب ان کو نام پوچھا جاتا تو کہتے تھے تم کس کے بیٹے ہیں؟ تو کہتے تھے سلمان ابن اسلام. کیا کہتے تھے؟ سلمان ابن اسلام یعنی میں اسلام کا بیٹا ہوں. باپ کا نام نہیں لیتے تھے. سلمان الخیر کہتے تھے کیونکہ یہ فارس سے آئے تھے مکہ کے دن مدینہ کے تھے تو آپس میں صحابہ کے جھگڑے ہونے لگے. مہاجرین صحابہ کہنے لگے وہ ہجرت کر کے آئے ہیں اس لیے سلمان مہاجرین میں سے. انصار مدینہ کہنے لگے مکہ سے تھوڑی آئے وہ فارس سے آئے ہیں اس لیے انصار مدینہ میں ان کا جمع ہوا. ان کے آپس میں کیونکہ ایک دوسرے کے صحابہ کرام ملے ہوئے تھے جب یہ دونوں کے جھگڑے کرنے لگے انصار اور مہاجرین کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت. سلمان نہ انصار میں ہے نہ مہاجرین میں ہے. سلمان میرے گھر والوں میں ہے. سلمان میرے اہل بیت میں ہے. 250 سال کی عمر میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ہر محدث سے ہر اہل سیر نے ہر محدث نے لکھا کسی نے لکھا 450 سال آپ کی عمر ہوئی کسی نے کہا 350 سال آپ کی عمر ہوئی کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو آپ نے دیکھ کر محمد رسول اللہ کا زمانہ دیکھا یعنی 500 سال آپ کی عمر ہوئی. لیکن 250-300 سال تو پکی ہی پکی تھی. اللہ نے اتنے کہاں سے کہا کہاں سے کہا کہاں سے کہا. اس لیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر ہدایت نسب کی وجہ سے ملتی خاندان اور قبیلوں کی وجہ سے ملتی تو پتہ نہیں سلمان کو کب ہدایت اللہ دیتا. میرے کو فارس سے لے کر آیا اللہ نے اور گھر رابع عالمی کو ابو جہل کو اللہ نے محروم کیا. قدرت اللہ کی یعنی جہاں تو رشتے داروں کو اللہ محروم کر دیتا. سنایا تھا آپ کو اس سے پہلے ابو جہل کا بہت شاندار عربی بولتا تھا بڑی صلاحیت کی سرداری کی. اس کے ولادت کا وقت قریب آیا تو اس کی ماں نے بیت اللہ میں جنم دیا اسے. اس سے بڑھ کے اور کیا